بہت خوبصورت بات ہے جو آپ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں، ضرور سنیں، ویڈیو کو اوپر نہ کریں۔ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے، اور اس صحابی رسول کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ہر کام کا سردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی یہ وہ کام ہے کہ تمہارے ہر کام کا سردار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں میں نور ہے اور زمین میں نور ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ یہ دل کو مار دیتا ہے، دل کو مار دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کو لازم کر لو، کیونکہ یہ میری امت کے لیے رہبانیت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے کلمہ خیر کہنے کے خاموش رہو، کیونکہ یہ خاموش رہنا شیطان کو بھگائے گا اور دین کے کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، اور اس بات کے زیادہ لائق ہو کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ کاش اس بات پر عمل کیا ہوتا۔ ہم ہمیشہ اپنے اوپر دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان اور نصیحت جو حضور علیہ فرمائیے کہ اپنے نیچے دیکھیں، آپ سے جو کمزور ہے اسے دیکھیں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں گے جو اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ناشکرے ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کم تر کو دیکھو اور اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، خواہ وہ تم سے تعلق توڑیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام سننے میں کسی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے ان چیزوں کو پسند کرو جن چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر، عقل سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں، اور گناہ سے روکنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی ہے، اور ان کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو دوستو یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے اس کی زندگی یہ خوبصورت ہو جائے گی، یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کاش ہم ان باتوں پر عمل کرتے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تمہارے ساتھ یعنی برا سلوک کیا ہے۔ لیکن آج تو دنیا دار یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس نے بلایا نہیں، ہم نہیں بلائیں گے، اپنی خوشی میں اسے نہیں شامل کریں گے،
اس نے ہمیں نہیں خوشی میں شامل کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم بھی زیادتی کریں گے۔ تو دوستو اچھائی یہی ہے، اخلاق یہی ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، یہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور قرآن و حدیث کا یہ وہ نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن معاملہ یہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کاش ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ طرح طرح کی ہمیں ٹھوکریں یہ نہ ملتی، ہماری زندگی میں سکون ہوتا۔ یہ بات اچھی ہے، خود اپنی تک نہ محدود رکھیں، اسے آگے شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے، آپس کی درمیان کی جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔